سب سے پہلے تمام ناظرین کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارکباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں شہاب الدین ثاقب۔ قومی راجدھانی دہلی کے شمالی علاقے اندر لوک میں 8 مارچ کو نماز جمعہ کے دوران دہلی پولیس کے اہلکاروں کے ذریعہ نمازیوں کے ساتھ بدسلوکی اور استحصال کی جو تصاویر سامنے آئی ہے، اسے دیکھ کر جو ذلت محسوس ہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لوگوں کی غلطی یہ تھی کہ مسجد میں جگہ نہ ہونے کے سبب وہ سڑکوں کے کنارے جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے۔ بس کیا تھا، دہلی پولیس کے اہلکاروں کا خون کھول گیا اور اس نے نمازیوں پر لات اور گھوسوں کی برسات کر دی۔ یہ منظر کم تکلیف دہ نہیں ہے۔ جس کی ویڈیو وائرل ہوئی تو پوری دنیا نے اپنی کھلی آنکھوں سے نمازیوں پر ہوتی اس بربریت اور زیادتی کو دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حکام نے فوراً اس کا نوٹس لیا اور قصوروار پولیس اہلکار کو معطل کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں فرقہ پرستی کی یہ سوچ کیوں پنپتی جا رہی ہے؟ جب پولیس اور فوج کے محکمے بھی اس نفرت اور تعصب سے محفوظ نہیں رہیں گے تو اس ملک کا کیا ہوگا؟ آج کے خبر و نظر میں ہم اسی اہم موضوع پر بات کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کہاں کہاں پولیس اور سیکورٹی اہلکاروں نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہے اور اس کے پیچھے کون سی سوچ کار فرما ہے، وہ کیا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان سب پر تفصیل سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ 8 مارچ 2024 کو دہلی کے اندرلوک علاقے کی ایک مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھتے ہوئے لوگوں پر پولیس نے زیادتی کی انتہا کر دی۔ پولیس کی اس حرکتوں سے مسلمانوں کے تئیں ان کی نفرتوں کو صاف دیکھا جا سکتا ہے، ورنہ ہندوستان میں پولیس کے ذریعہ نمازیوں پر اتنی بربریت کا مظاہرہ کبھی نہیں کیا گیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی لوگ سڑک کے کنارے اپنی اپنی جائے نماز بچھا کر صف باندھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اسی دوران پولیس اہلکار انہیں دھکا دیتا ہے اور لات مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ حرکت اتنی قبیح تھی کہ اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض جتایا اور پولیس اہلکار کو منع کیا، مگر وہ بدمست ہو کر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈی سی پی منوج مینا نے معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے ملزم سب انسپکٹر منوج تومر کو فوری طور پر معطل کر دیا اور معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ انہوں نے لوگوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی اور یہ بھی کہا کہ ملزم پولیس اہلکار کے خلاف مزید کچھ سخت اقدام کیے جائیں گے۔ پولیس کی اس حرکت پر جمہوریت پسند لوگوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور سوال اٹھایا ہے کہ دہلی پولیس اتنی بے حس کیسے ہو گئی ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کے علاوہ کسی دوسرے مذہبی گروپ کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے؟ کسی نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ کسی پر پھول برساتے ہو اور کسی کو پیٹتے ہو، آخر یہ دوہرا رویہ کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ پولیس اور فوج میں بھی نفرت اور تعصب کا زہر پھیل جائے تو یہ ملک کہاں جائے گا؟ اس وقت لوک سبھا کے انتخابات کی ہلچل ہے۔ سیاستدان لوگوں کو لبھانے کے لیے بڑی بڑی باتیں اور وعدے کر رہے ہیں۔ امن و سلامتی کی باتیں ہو رہی ہیں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ان حالات میں اس طرح کے واقعات کا رونما ہونا بہت ہی افسوسناک ہے۔ یہی نہیں، حال کے چند ماہ کے دوران پولیس کے ذریعہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کے جو واقعات کھلے عام وقوع پذیر ہوئے ہیں وہ غیر معمولی ہے۔ اس پر بہت سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ لوگوں کے دلوں سے عدم تحفظ کا احساس بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ جنہیں عام لوگوں کی حفاظت، امن و سکون قائم کرنے کے لیے اور جرائم پر قابو پانے کے لیے، گنڈے اور بدماشوں پر نکیل کسنے کے لیے معمول کیا گیا ہے، وہی دشمن بنتے جا رہے ہیں۔
आम लोगों पर जुल्म और ज़्यादती करके एक नई कहानी लिख रहे हैं। उनके दिलों में मुल्क की एक बड़ी आबादी के तईं नफ़रतों में इजाफ़ा होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? जब हम इस पर गौर करते हैं तो नतीजा यही निकलता है कि मुल्क के सियासतदानों ने गुज़श्ता बरसों में ज़हर अफ़शानी और नफ़रतों की जो खेती की है, मौजूदा सूरत हाल उसी की तैयार फसल है जो अब काटी जा रही है। इसलिए पुलिस और सिक्योरिटी के शोबे में ही नहीं, हर सरकारी महकमों में नफ़रत व तआस्सुब के सायादार पेड़ लहलहा रहे हैं, जिसके नीचे बैठने वाले अहलकार अफसरान हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब व तमद्दुन, सकाफ़त व कल्चर को दफनाने में लगे हुए हैं। पहले ट्रेनों बसों में दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों के साथ मुसाफिरों के साथ ज़्यादती व इस्तेहसाल के इक्का दुक्का वाक़यात रोनुमा हुए। फिर सियासतदानों के नफ़रत अंगेज़ बयानों से हौसला पाकर लोगों की सिक्योरिटी पर तैनात RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान भी शरपसंदों की राह पर गामज़न हो गए। हम आपको बताते चलें कि पिछले साल 31 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के करीब RPF के एक जवान ने चलती ट्रेन में ढूंढ कर दाढ़ी वाले 3 मुसलमानों को बेरहमी से गोलियों से भून दिया। फिर उसकी वीडियो बनाई और उसे वायरल किया। ट्रेन में बैठे सैकड़ों अफराद ने ये खौफनाक मंजर अपनी खुली आंखों से देखा, लेकिन अपनी जानों की परवाह करते हुए उन्होंने कोई एहतजाज दर्ज नहीं किया। इस वीडियो में RPF का जवान चेतन चौधरी जो बात कह रहा है वो गौर व फिक्र पर मजबूर करता है। कत्ल करने के बाद अगर वो किसी गुंडा, बदमाश या मवाली का नाम लेता तो कोई बात नहीं थी, मगर उसने कहा पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं, तुम्हारी मीडिया ये कवरेज दिखा रही है, पता चल रहा है, उनको सब कुछ पता चल रहा है, उनका आका है वहाँ। अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मैं कहता हूँ मोदी और योगी ये 2 हैं और आपके ठाकुरे। अब सवाल ये है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसके जहन और दिमाग में नफ़रत का ये बीज किसने बोया? अगर उसकी तह में जाएंगे तो यह बात बआसानी समझ में आ जाएगी, क्योंकि जिन सियासतदानों को हम आइडियल मान रहे हैं उनके शब रोज़ के भाषणों, हरकत व सकनात पर गौर करेंगे तो वो क्या इशारे करते हैं। उसके अलावा हिंदी चैनलों पर सुबह से रात होने तक डिबेट में यही नफ़रतें परोसी जा रही हैं। संसद से सड़कों तक जो कुछ नज़रों के सामने हैं, ये सब कहीं न कहीं उन्हीं सियासतदानों की मेहरबानियों के तुफ़ैल है। वरना ये भी सच है कि लोगों के हुजूम को देखकर मंदिरों के पुजारियों ने नमाजियों के लिए मंदिरों के पट खोल दिए हैं और लोगों ने मंदिरों में नमाज अदा की है। मगर अब वो हिंदुस्तान नहीं, न्यू इंडिया है जिसमें सब कुछ बदल गया है। हम देख रहे हैं कि जिन मैदानों और पार्कों में बरसों से नमाज जुमा पढ़ी जा रही थी, चंद शरपसंदों के ज़रिया एतराज़ जताने के बाद उन मकामात पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। गुड़गांव और नोएडा में कई जगहों पर बग़ैर रोक टोक के नमाज जुमा अदा की जाती थी, मगर कुछ फ़िरका परस्तों ने मुखालफत की और मकामी इंतज़ामिया ने इस मसले को हल करने के बजाय नमाज पर की अदायगी पर ही पाबंदी लगा दी। मुल्क में नफ़रतें बढ़ रही हैं, कमज़ोर और महरूम तबक़ात उसकी चक्की में पीस रहे हैं। दिल्ली के इंदरलॉक में जुमा के रोज़ पुलिस का जो चेहरा देखने को मिला, वो उस हिंदुस्तान की तस्वीर हरगिज़ नहीं हो सकती जिसमें सभी मज़ाहिब के एहतराम की बात कही गई है और जिसके आईन में सबको एक आँख से देखने की बात दर्ज है। ये तो सड़क की बात है, लेकिन क्या हमने संसद में नफ़रत का ये नज़ारा नहीं देखा? मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लिमान जब किसी मुसलमान रुकन पार्लियामेंट को देखते हैं तो किस तरह से उनके चेहरे का रंग बदल जाता है, और वो अपनी नफ़रतों को ज़ाहिर करने के लिए इश्तियाल अंगेज़ नारे तो नहीं लगाते, मगर जय श्री राम का नारा बुलंद करते हैं। ये सब क्या है? पार्लियामेंट वो जगह है जहां मजहबी नारे बुलंद किए जाएं, लेकिन अब धड़ल्ले से ये सब वहां हो रहा है। बहुत पुरानी बात नहीं है कि भूल जाएं,
ابھی تو آپ کے ذہن و دماغ میں سب کچھ تر و تازہ ہوگا کہ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ رمیش ویدھوڑی نے رکن پارلیمنٹ کنور دانش علی کے خلاف بھری پارلیمنٹ میں جس طرح کے نازیبا الفاظ استعمال کیے، پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ جدید ہندوستان کی تصویر ہے جسے تشویشناک یا افسوسناک جو کچھ کہہ لیں، مگر اس سے مسلمانوں کے خلاف نفرت، منمانی اور استحصال صاف ظاہر ہوتی ہے۔ مدھیہ پردیش میں ایک وکیل کو صرف اس وجہ سے پولیس نے پیٹا اور زد و کوب کیا کہ اس کے چہرے پر داڑھی تھی، حالانکہ جب اس وکیل نے خاطی پولیس اہلکاروں کے خلاف FIR درج کرائی تو بے شرم اہلکاروں نے اپنے بچاؤ میں کہا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے سوچا کہ وہ مسلمان ہیں۔ اسی سے پولیس کی ذہنیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے واشنگٹن میں قائم انڈیا ہیٹ لیب نامی تنظیم نے پچھلے سال ہی اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف روزانہ اوسطاً 1 سے زیادہ نفرت انگیز تقریریں کی گئیں، اور یہ صورتحال ان ریاستوں میں زیادہ ہے جہاں 2023 اور 2024 میں انتخابات ہونے والے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نفرت انگیز تقریر کے سب سے زیادہ واقعات گجرات، مہاراشٹر، کرناٹک، مدھیہ پردیش اور راجستھان میں رونما ہوئے ہیں۔ ابھی لوک سبھا کے انتخابات کی گہما گہمی ہے۔ قانون و انتظام کو سنبھالنے کی پوری ذمہ داری پولیس پر ہے، مگر جب پولیس ہی بے لگام اور منمانی پر اتر آئے تو عام لوگوں کا کیا ہوگا؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔